بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ الرحمن اسلامیات 9 کلاس اس کا 5واں باب جو ہے اس میں حقوق العباد کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ عباد عبد کی جمع ہے، مطلب بندوں کے حقوق۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے آتے ہیں ہمسایوں کے حقوق۔ پہلے سبق کو ریڈ کرتے ہیں کیونکہ سبق کو ریڈ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس میں سے آپ کے شارٹ کویسچن بھی آئیں گے اور اس میں سے آپ کے MCQs بھی آ سکتے ہیں، اس لیے سبق کو پہلے اچھی طرح ریڈ کر لیں۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں۔ معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی بنیادی ضروریات اکیلا پورا نہیں کر سکتا، لہذا اسے بعض ذمہ داریاں ادا کرنے سے کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات میں معاشرے کی ترقی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنے، ان کی ہمدردی، ایثار اور خیر خواہی پر مبنی ہو۔ حقوق العباد میں والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب، اساتذہ اکرام اور غیر مسلموں کے حقوق بھی ساتھ ساتھ ہمسایوں کے حقوق بھی بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہمسایوں کے حقوق کی اہمیت۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر ہمسایوں کے حقوق کا تذکرہ قرابت داروں کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، قرابت داروں کے ساتھ ہمسایوں کا حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبیوں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، ہمسایوں کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور پہلو کے بل میں جو مسافر آ کے کہیں بیٹھ جاتا ہے ان کے ساتھ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ہمسایوں، پڑوسیوں اور اجنبی جو آپ کے پاس بیٹھنے والے ہیں ان کے ساتھ، وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ان سب کے ساتھ حسن سلوک میں جو ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق پڑوسی کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس آیت میں پڑوسی کی 3 قسموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی قسم رشتہ دار پڑوسی، دوسری قسم قریب رہنے والا پڑوسی، اور تیسری قسم ہے تھوڑی دیر کا پڑوسی، ٹھیک ہے جی۔ تو ان سارے پڑوسیوں کے حقوق جو ہیں وہ اسلام نے بیان کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہوئے 3 دفعہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کون؟ فرمایا وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ بندہ ایماندار ہی نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں ہمسائے میں صرف ساتھ رہنے والے لوگ شامل نہیں، بلکہ ایک محلے میں رہنے والے، کاروبار شراکت دار، ہم سفر اور ہم جماعت، ایک دفتر اور ایک ادارے میں اکٹھے کام کرنے والے تمام افراد ہمسائیگی کے دائرے میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال رہا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی شریک نہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار آ کے اس طرح پڑوسیوں کے حقوق پر نبی علیہ السلام کو آگاہ کرتے رہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خطرہ محسوس ہوا، خیال آیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ پڑوسی کو ترکے میں، وراثت میں بھی حصے دار بنا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی وغیرہ گاڑنے سے روکے، یعنی دیوار میں مطلب ہمسائے کے ساتھ دیوار ہے اور دیوار میں وہ کوئی چیز گاڑنا چاہتا ہے، یعنی اس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، تو اس سے بھی آپ نے منع فرمایا کہ ایسا بھی کوئی نہ کرے۔ اب آداب کی طرف آتے ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ اسلام نے پہل کریں، جب وہ بیمار ہو تو ان کی عیادت کریں، مصیبت کے وقت ان کی غم خواری کریں، ان کی خوشی میں شرکت کریں، ان کے جنازے میں شرکت کریں،
مالی ضرورت کے وقت ان کی مدد کریں، ان کے عیبوں کو چھپائیں، ان کے گھر کے راستوں کو تنگ نہ کریں، ان کی اولاد کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں، پڑوسیوں کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کی حفاظت کرنے میں غفلت کا مظاہرہ نہ کریں، دین و دنیا کے جس معاملے میں انہیں رہنمائی کی ضرورت ہو اس میں ان کی رہنمائی کریں۔ حق پڑوس صرف یہ نہیں کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب کیا جائے، بلکہ پڑوسی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کرنا بھی پڑوسی کے حق میں شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے چلتے ہیں جی، معاشرتی اثرات۔ جب پڑوسیوں کے ساتھ سلوک شروع ہو جائے گا تو معاشرے میں اس کے کیا اثر ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا معاشرے میں، ٹھیک ہے۔ ہمسایوں کے حقوق کا سب سے بڑا معاشرتی اثر یہ ہے کہ معاشرے میں جانثاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاشرتی اثر ہے۔ اثر ہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹتے ہیں، خوشی اور غمی میں شریک ہوتے ہیں، جانی اور مالی سطح پر ہر جائز کام میں تعاون کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ انسانی ہمدردی اور تعاون کی مثال پیش کر رہا ہوتا ہے۔ افراد معاشرہ ریاست کی ترقی ممدو معاون ثابت ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ جب یہ سارا ماحول ہوتا ہے تو افراد جو معاشرے میں وہ ایک ریاست کی ترقی میں بہت زیادہ کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے ثابت ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہمدردیاں اور حسن سلوک کسی ریاست کو کامیاب بناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمسایوں کے حقوق ادا کریں تاکہ دینی اور دنیاوی اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکیں اور ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے، یعنی ترقی کی راہ پر چل سکے۔ تو اب جلدی سے اس کی مشق کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ حقوق العباد سے مراد کیا ہے؟ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق پڑوسیوں کی قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں جی؟ پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جس شخص کا ہمسایہ بھوکا ہو اور وہ پیٹ بھر کر کھا کے سوئے، اس میں نہیں ہے، کیا نہیں ہے جی؟ اس میں ایمان نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کن کے حقوق کی بار بار تاکید فرمائی؟ ہمسایوں کے حقوق کی۔ قرآن مجید میں رشتہ داروں کے حقوق کے ساتھ تذکرہ ہے، قرآن مجید میں رشتہ داروں کے حقوق کے ساتھ تذکرہ ہے پڑوسیوں کے حقوق کا، ٹھیک ہے جی۔ مختصر جواب دیں، حقوق العباد کا معنی اور مفہوم بیان کریں، ٹھیک ہے جی۔ حقوق العباد کا معنی ہے بندوں کے حقوق، ٹھیک ہے، ان کا خیال رکھنا، ان کا اثر کیسے پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ درمیان میں لکھ کے اس کا مفہوم بیان کر سکتے ہیں۔ پہلا جو سوال ہے وہ پہلی ہی 2 لائنوں میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں پڑوسی کی کتنی اقسام بیان کی گئی ہیں؟ قرآن مجید میں پڑوسی کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، ہمسایوں کے 2 حقوق بیان کریں۔ ہمسایوں کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور دوسرا حق یہ بھی ہے کہ اگر ان کو مالی، علمی یا مشورے کے اعتبار سے کسی چیز میں بھی ان کو مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کریں، ان کی عیادت کریں، بیمار ہو تو، اگر کوئی فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھیں۔ یہ کئی حقوق ہیں، آپ سارے ان میں سے 2 لکھ سکتے ہیں۔ ہمسایوں کے حقوق کے 2 معاشرتی اثرات تحریر کریں۔ جب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع ہو جائیں گے تو معاشرہ پرامن ہو جائے گا اور ریاست میں اس معاشرے کا ایک کلیدی کردار ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آپ سبق سے یہ سوال بھی ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ترجمہ لکھیں۔ تو جلدی سے ہم سبق سے دیکھتے ہیں جی۔ لیں جی، یہاں سے آپ ایک حدیث جو صحیح البخاری کی ہے، اس حدیث کو ہمسایوں کے حقوق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسایوں کے حقوق کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اتنی تاکید کی کہ مجھے خطرہ تھا کہیں وراثت میں ان کا حصہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو تفصیلی جواب دیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمسایوں کے حقوق واضح کریں۔ تو یہ آپ نے سبق پڑھا، اس میں احادیث بھی آئی ہیں، اس میں قرآن کی آیت بھی آئی ہے، تو آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تفصیلی مضمون لکھیں گے۔ چلیں جی، آج کا سبق ہوا یہاں ختم، انشاءاللہ آئندہ ملیں گے دوسرے سبق۔